رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے، اپنے دست شفقت سے جو کچھ بھی عطا فرمایا وہ انتہائی کمال کا عطا فرمایا، اس لیے کہ آپ کی ذات کو خود اللہ تعالیٰ نے ذات کمال بنایا، اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بعد اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے سب سے بلند مرتبہ جس ہستی کو عطا فرمایا وہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے۔ چنانچہ جس سے جتنا پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے، جو جتنا قریب ہوتا ہے، اس کے لیے جب بھی کسی چیز کا انتخاب کیا جاتا ہے تو وہ انتخاب بھی اس ذات اور اس ہستی کو سامنے رکھ کے کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ انتخاب اس کی شایان شان ہے، اس کی شایان شان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے دنیا میں چیزوں کے کمال بنتے تھے ان میں سب سے اعلیٰ چن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیز عطا کی، جو شہر عطا کیے، بے مثل اور بے مثال عطا کیے، ان کو بطور قسم اللہ نے قرآن حکیم کے اندر پیش کیا۔ خصوصی طور پر ایک رات کا انتخاب کر کے حضور کی امت کو حضور کو عطا کی، جس کے بارے میں پوری سورت نازل کر کے فرمایا اس کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر عبادت ہے۔ جو کتاب عطا کی وہ باقی ساری کتابوں سے اس اعزاز میں بے مثل اور بے مثال بن گئی کہ قیامت تک اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا۔ محفوظ تھی، محفوظ ہے، ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے گی۔ کتاب بھی بے مثل، رات بھی بے مثل، دین بھی بے مثل، اور جگہ بھی بے مثل۔ اسی طرح پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں میں سے دوست منتخب کیے، جو رفیق منتخب کیے، جو ساتھ چلنے والے، اٹھنے والے، بیٹھنے والے، آنے جانے والے، جب ان کے انتخاب کی باری آئی تو اللہ نے چن چن کے بے مثل اور بے مثال شخصیات آپ کے قدموں میں بٹھا دی۔ ایسی شخصیات، ایسے لوگ، ایسے انسان کہ انبیاء کے بعد آسمان کی آنکھ نے ان جیسے لوگ اس دھرتی کے اوپر نہ اس سے پہلے دیکھے، نہ اب قیامت تک دیکھ سکے گا۔ بس وہ ایک منفرد طبقہ اور ایک منفرد جماعت جس کو ایمان کی بنیاد اور ایمان کا معیار بنا دیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد۔ پھر اس جماعت میں سے اللہ تعالیٰ نے کچھ کو ایسا منتخب فرمایا کہ جن کی ایک خوبصورت لڑی بنائی، اور اس لڑی کے ہر فرد کو اللہ کے نبی کی معصوم زبان نے نام لے کے فرمایا یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے، یہ بھی جنتی ہے۔ 10 وہ خوش قسمت اور خوش نصیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھنے والے جن کو نام لے کے فرمایا یہ جنتی، یہ جنتی، یہ جنتی۔ میں سوچتا ہوں اس وقت کے لوگ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہوں گے جن کو اپنی زندگی ہی میں جنتی لوگوں کی زیارت بھی نصیب ہو گئی۔ ایک تو ہے نا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، اس کا تو کہنا ہی کیا ہے، اس کا تو مرتبہ اور مقام ہی بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، میری آپ کی سوچ سے ماورا ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن اس سعادت کے بعد اس دور کے اندر جو لوگ موجود تھے اور جو اس دور سے ایک سٹیپ بعد میں آئے ہیں وہ بھی کتنے خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ اس کے بعد آئے ہیں۔ اگرچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کو نہیں مل سکی، لیکن حضور نے جن کو جنتی قرار دیا ہے، جنتی لوگوں کی زیارت ان کو مل گئی نا۔
آج ہے کوئی دنیا کے اندر کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جنتی انسان کو دیکھا، جس کے بارے میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ گواہی دیں گے یہ پکا جنتی ہے، اس کی جنت میں شک کیا ہو سکتا ہے؟ کتنے خوش قسمت لوگ ہوں گے جو آتے جاتے چلتے پھرتے روزمرہ زندگی میں نماز کے عالم میں کبھی، بازار کے عالم میں کبھی جنتی لوگوں کی زیارت ہو رہی۔ پھر ان 10 خوش قسمت اور خوش نصیب ہستیوں میں سے 4 شخصیات کو اس طرح آپس میں جوڑا کہ چاروں کے ناموں کا پہلا حرف ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، اور وہ حرف ہے حرف عین، حرف عین۔ چاروں مصطفیٰ کے نور العین بن گئے، چاروں دل کے چین ان میں سے ایک ثانی اثنین بن گئے۔ عجیب اتفاق ہے کہ چاروں ناموں میں اتنی یکسانیت، اتنی یکسانیت کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ جانتے ہیں اسی لقب سے، اسی نام سے۔ آپ زیادہ یہی نام سنتے ہوں گے، لیکن اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ عبداللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور عبداللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ عین ہے، عین ہے، پہلا حرف عین ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی اس ہستی کے بعد جو امت کے امام بنے، ان کے نام کا پہلا حرف کیا ہے؟ عمر، عین آ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے جانے کے بعد، شہادت کے بعد، اس امت کی امارت اللہ تعالیٰ نے جس انسان کے حوالے فرمائی، ان کا نام کیا ہے؟ عثمان۔ عثمان کا پہلا حرف کیا ہے؟ عین۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اس امت کی امارت کی سعادت جس عظیم شخصیت کو دی گئی، اس کا نام نامی اسم گرامی کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ اندازہ کریں کہ عبداللہ کی عین، عمر کی عین، عثمان کی عین اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عین، 4 عین جوڑ کے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو دی ہیں کہ یہ عین ہے۔ پہلی عین کس کی طرف اشارہ کرتی؟ دوسری عین کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ تیسری عین کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ چوتھی عین کس کی طرف اشارہ کرتی ہے؟ پہلی عین بتاتی ہے کہ اس کائنات میں عشق کے میدان میں یہ عین بے مثل ہے، بے مثال ہے۔ پوری نسل انسانی میں اگر عشق و وفا کی کوئی مجسر تصویر ہوتی اور تصویر بنتی تو اس تصویر کی شکل کو اور اس کی صورت کو دنیا کہتی یہ عبداللہ ابو بکر صدیق۔ بے پناہ عشق اللہ کے رسول سے، بے پناہ عشق اللہ کے رسول سے، جس کے بارے میں اقبال نے اشارہ کیا نا، پروانے کو شمع اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ ایسی عشق کی عین کہ جس کی وفائیں بے مثال، جس کی ادائیں بے مثال اور جس کی تمنائیں بے مثال، ایسی تمنا بھی کوئی نہ کر سکا، کوئی نہ کر سکا۔ کیسی تمنا؟ پوچھا گیا کیا تمنا ہے؟ تو میں ایک تمنا بتاؤں، پہلے سنو ایک تمنا۔ فرمایا ساری زندگی کی سب سے زیادہ تمنا، آرزو اور خواہش جو اندر سے اٹھ کے جس طرح سمندر سے موجیں اٹھتی ہیں اوپر کو جاتی ہیں، اس طرح سینے سے اٹھنے والی وہ تمنا جو بار بار اٹھ رہی ہے، بار بار اٹھ رہی ہے، وہ تمنا یہ ہے النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس تمنا میری یہ ہے، تمنا میری یہ ہے کہ ابو بکر کی نظر ہو اور نظارہ نبوت کا چہرہ، حضور کا چہرہ ہو، ابو بکر کی نظر ہو، وہ نظر آتا رہے، یہ نظر دیکھتی رہے اور دیکھتی رہے، دیکھتی رہے، بس دیکھتی رہے، دیکھتی رہے، دیکھتی رہے، بس دیکھتی رہے۔ سچی تمنا ہو تو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ موقع بھی دے دیتا ہے۔ سچی تمنا ہو نا، دل سے اٹھنے والی، تو پھر اللہ اس کے مطابق موقع بھی دیتا ہے۔ اللہ نے ایک موقع ایسا دیا کہ سارے جہان سے الگ الگ کر کے
نہ کوئی اس وقت مرد موجود، نہ کوئی عورت موجود، نہ بچہ موجود، نہ بوڑھا موجود، نہ جوان موجود، کوئی موجود نہیں ہے، صرف آمنہ کا لال ہے اور صدیق اکبر ہیں، اس غار کے اندر دونوں شخصیات ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہوگا صدیق تو کہتا ہے نا ان نظر الی وجہ رسول، اب رج کے دیکھ، اب رج کے دیکھ، تجھے کوئی ڈسٹرب کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے نا۔ گھر میں ہوتے ہیں نا تو بچے آ جاتے ہیں ادھر سے ادھر سے، کوئی مہمان آ جاتے ہیں، کوئی فون کال آ جاتی ہے، ڈسٹرب ہوتا ہے نا بندہ۔ اللہ نے فرمایا اے صدیق تیری آرزو سچی ہے، تیری تمنا سچی ہے، تیری امنگ سچی ہے، ادھر سے اٹھی ہے نا، ادھر سے اٹھی ہے، تو پھر میں اس کو پورا کرتا ہوں، میں اس کو پورا کرتا ہوں کہ ساری دنیا کو چھانٹ کر الگ کر کے ایسا ماحول دیتا ہوں، ایسا ماحول کہ تو اپنے نظر سے دیکھتا جا، اور تیرے سامنے ریل کے اوپر قرآن کی طرح کھلا ہوا اور گلاب کی طرح کھلا ہوا اور چاند کی طرح چمکتا، سورج کی طرح چمکتا آمنہ کے لال کا چہرہ، بس تو دیکھتا رہے دیکھتا رہے دیکھتا رہے۔ کیسا ماحول دیا ہے، کیسا ماحول دیا ہے، حیرت زدہ ہو جائیں گے آپ۔ میں خود حیرت زدہ ہو جاتا ہوں کہ صرف 3 راتیں نہیں، اللہ نے فرمایا اے صدیق تو بازار میں بھی دیکھ، تو غار میں بھی دیکھ، تو جلوت میں بھی دیکھ، تو خلوت میں بھی دیکھ، امی عائشہ کے حجرے میں بھی دیکھ، کیونکہ تیری تو لخت جگر وہاں موجود ہے، اس حجرے میں بھی دیکھ، اور پھر میں تجھے ایسا بنا دوں گا، میں تجھے ایسا ماحول فراہم کروں گا کہ تو مزار میں بھی دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا دیکھتا رہے گا، صدیاں گزرتی جائیں گی، زمانہ گزرتا جائے گا، حتیٰ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ میدان محشر میں بھی دیکھتا جائے گا اور جنت کے باغات میں بھی دیکھتا جائے گا۔ اتنی لمبی رفاقت، اتنی لمبی، ہے کوئی مثال، ہے کوئی نظیر؟